کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے قیوم آباد شاہ فیصل کالونی سیکشن کی افتتاحی تقریب جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا جائزہ لیا ہے۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس وقت کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے قیوم آباد شاہ فیصل کالونی تک سیکشن کی افتتاحی تقریب جاری ہے، اور بلاول بھٹو زرداری نے ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کا جائزہ بھی لیا ہے۔ کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج ملیر ایکسپریس وے کے فیز 1 کے افتتاحی تقریب میں شریک ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے قومی شاہراہ تک بلا تعطل رسائی فراہم کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے آج یہ دورہ بھی کیا ہے، اور ان کے ساتھ مراد علی شاہ بھی موجود ہیں۔ میں گزارش کروں گا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب سے، میئر کراچی مرزا وہاب صاحب سے کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے آغاز کرتے ہیں۔ اس وقت تقریب جاری ہے، اور ملیر ایکسپریس وے کے فیز 1 کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جو قیوم آباد شاہ فیصل کالونی ہے، اس سیکشن کا افتتاح بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہے۔ اس تقریب سے بلاول بھٹو زرداری بھی خطاب کریں گے۔ اس وقت آپ کو ہم دکھائیں گے براہ راست جب یہ تقریب سے خطاب کریں گے۔ کراچی میں ملیر ایکسپریس وے کے قیوم آباد شاہ فیصل کالونی سیکشن کے افتتاحی تقریب جاری ہے۔ سب سے پہلے ہمارے محبوب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو صاحب، ہمارے ایکس چیف منسٹر سینئر رہنما قائم علی شاہ صاحب، میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی صاحب، یہاں پہ بیٹھے میرے کیبنٹ کے کولیگ، اور اسپیشلی میں تھینک کرنا چاہوں گا جو ہمارے نعرہ کا یہ پروجیکٹ کی افتتاح کرتے ہوئے ایک بہت زیادہ فخر کا دن ہے۔ شاہراہ بھٹو وہ پروجیکٹ ہے جس نے جب سے کنسیو ہوا اور آج دن تک بہت زیادہ مشکلات دیکھیں، لیکن پورے پاکستان میں اور شاید پوری دنیا میں سندھ کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ کی تعریف ہوتی ہے، اور وہ صرف اس لیے کہ ہماری لیڈرشپ، ہمارے چیف منسٹر، ہمارے پارٹی چیئرمین کی بھرپور سپورٹ چھوٹے یا بڑے اقدام میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے،
And so that's the only reason we are able to pull through with these projects. یہ موقع میں ضرور لوں گا ان سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جو یہ موقع میں ضرور لوں گا. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ مسلم دنیا اور پاکستان میں خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم کے حصول میں چیلنجز درپیش ہیں. پاکستان میں تقریباً 23% بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن میں بڑی تعداد لڑکیوں کی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلمان معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، چیلنجز اور مواقع کے موضوع پر اسلام آباد میں 2 روزہ عالمی کانفرنس سے خطاب کے دوران کہا کہ رابطہ عالم اسلامی کی لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے کوششیں لائق تحسین ہیں. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. In Pakistan, women make up more than half of the total population, yet the female literacy rate stands at only 49%. Alarmingly, around 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. Indeed, the magnitude of this challenge is considerable. Rather, it is immense, but this cause is worth fighting for, worth committing the resources to, and worth raising our voice for at the top of our voice. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد اپوزیشن سے مذاکرات بنتے نہیں ہیں. سیالکوٹ میں پریس کانفرنس کے دوران خواجہ آصف نے کہا کہ بنی گالہ منتقل ہونے کی پیشکش سے متعلق تحریک انصاف کے دعوے ان کی خواہشات پر مبنی ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں جی کہ ہمیں کوئی آفر ہے کہ جی بنی گالہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی جگہ شفٹ ہو جاؤ، فلانی، یہ سارے ان کے اپنے خیالات ہیں، اپنے تخیلات ہیں. ان کو کسی قسم کی اس قسم کی کوئی آفر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں فلانے نے بتایا تھا کہ فلانے نے ان کو کہا تھا. یہ ان کی خواہشات ہیں جن کو بیانات کے ذریعے جو ہے وہ عوام تک پہنچاتے ہیں. اس میں صداقت کا ذرہ برج صداقت ان میں نہیں ہے. جو تخریبی سیاست ہے پی ٹی آئی کے، اس کے باوجود جو جس طرح ہماری اکانومی جو ہے وہ بتدریج سنبھل رہی ہے، اس میں جو امپرومنٹ جو ہے ہر روز نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ملک میں امن ہو جائے، سیاسی امن ہو جائے، دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو ہمارے ملک میں پورا پوٹینشیل ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں. اور امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان نے وفاقی وزیر تعلیم کو زیر تعلیم قرار دے دیا. امیر جے یو آئی نے کہا کہ خالد مقبول صدیقی نے ان کے گھر آ کر سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کو سمجھا ہے. وہ وزیر تعلیم ہوں گے مگر ان کے گھر میں زیر تعلیم ہے. مرکز میں معاملہ حل ہو گیا ہے. اب بات ہے صوبوں میں قانون سازی کی. تو صوبوں کی قانون سازی میں کیوں تاخیر کی جا رہی ہے؟ صوبائی حکومتیں فوری طور پر اس بل کو من نوعاً اپنے صوبوں سے، صوبائی اسمبلیوں سے پاس کرائیں. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کی ڈیوٹی بنتی ہے. کیونکہ وفاق میں ایک قانون بن جانے کے بعد جس کا اطلاق پورے ملک پر ہوگا، وہ ظاہر ہے کہ صوبوں کو اس پہ قانون سازی کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی پڑتی ہے. تو اس میں مزید کسی لیت العال کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے. خالد مقبول صدیقی صاحب نے حالیہ میٹنگ میں یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مدارس رجسٹریشن بل کے حوالے سے مولانا صاحب کے ہاتھ اب تک کچھ نہیں آیا اور تمام تر معاملات جو ہے وہ کہیں اور ہیں. تو واقعی اس میں حقیقت ہے خالد مقبول؟ خالد مقبول صاحب میرے بہت اچھے پیارے ساتھی ہیں. میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں، بہت احترام کرتا ہوں. لیکن حضرت اس نے بھی میرے پاس میرے گھر آ کر اس ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہے.